حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی والی عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو جب آپ لوگوں کو نماز عید پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کو دیکھا کہ وہ ذبح کر دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کی تو وہ اب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحج کو نماز عید کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، آج کے دن 10 ذی الحج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر واپس جا کر قربانی ذبح کریں گے، تو جو آدمی اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو اپنا لے گا، اور جس آدمی نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی تو گویا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے گوشت تیار کر لیا، قربانی کی عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت ابو بردہ بن نیاز پہلے قربانی ذبح کر چکے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس 1 سال سے کم عمر بکری کا بچہ ہے جو کہ 1 سال کی عمر والوں سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ذبح کر لو۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کے بیان سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسنہ یعنی بکری وغیرہ 1 سال کی عمر کی، اور گائے 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کی عمر کا، ان کے سوا قربانی کا جانور ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ اگر تمہیں ایسا جانور نہ ملے تو تم 1 سال سے کم عمر کا دنبے کا بچہ ذبح کر لو، وہ چاہے 6 ماہ کا ہی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 2 سفید سینگ والے دنبوں کی قربانی ذبح کی۔ میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہیں ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی گردن کے ایک پہلو پر اپنا پاؤں مبارک رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ اور اللہ اکبر بھی کہا تھا۔